سورہ بقرہ آیت نمبر 154۔ آپ حضرات کے پاس پیج نمبر ہے 45۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون۔ صدق الله العظيم۔ اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ محترم سامعین کرام، اس آیت مبارکہ کا ترجمہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اور تم نہ کہو ان لوگوں کو جو اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے، قتل کیے گئے، مردہ، یعنی ان کو مردہ مت کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، لیکن تمہیں ان کا شعور نہیں، یا تم اس کا شعور نہیں رکھتے، تم اس کا ادراک نہیں رکھتے۔ محترم سامعین کرام، ما قبل کی آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے نماز اور صبر کے ذریعے سے مدد طلب کرنے کو کہا ہے۔ حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اب اس کے بعد شہید کے متعلق گفتگو شروع کر دی، تو اب اس کا ما قبل کے ساتھ ربط کیا ہے؟ حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ دو طرح کا ربط بیان فرماتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے، فرماتے ہیں کہ جس شخص کو صبر اور نماز کی توفیق مل گئی، جس کو مصیبتوں پر استقامت کا حوصلہ اور یہ ساری چیزیں مل گئیں، تو اب اس کے لیے پھر اللہ کی راہ میں جان کی بازی لڑا دینا، جان کو اللہ کے راہ میں قربان کر دینا، اس کے لیے پھر کوئی مشکل نہیں ہے۔ اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اس آیت مبارکہ میں شہید کا ذکر کر دیا۔ اور دوسرا حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یا یوں کہیں کہ اس کا ما قبل کے ساتھ اس طرح بھی ربط ہے کہ ما قبل میں اللہ تعالیٰ نے صبر کا حکم دیا ہے، اور یہ صبر سب سے زیادہ اس وقت سمجھ میں آتا ہے جب کوئی انسان اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، فوت ہو جاتا ہے مرنے کے اوپر، اور پھر خاص طور پر اگر کسی آدمی کی اچانک اور ناگہانی موت ہو جائے، اور بالخصوص وہ شہید ہو جائے، جوانی کے عالم میں ہو جائے، یا کچھ اور اس طریقے سے اچانک اس کی شہادت کی خبر آ جائے، تو یہ تھوڑا سا صدمہ اور بھی ہوتا ہے، اور بھی صدمہ ہوتا ہے۔ تو اس پر اب ما قبل میں صبر کی تلقین کی تھی، تو اب دیکھتے ہیں کون اس کے اوپر کیا ہے، صبر کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ اس وجہ سے اس نماز اور صبر کے ذکر کے بعد شہید کا ذکر کر دیا۔ حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ اس آیت کے شان نزول کے متعلق فرماتے ہیں کہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، پس منظر کیا ہے، کیوں نازل ہوئی۔ فرماتے ہیں کہ جس وقت غزوہ بدر کے اندر حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں سے انصار اور مہاجرین، 8 انصاری صحابی تھے اور 6 مہاجرین صحابی تھے جو شہید ہوئے، تو اب اس کے متعلق لوگوں نے یہ باتیں کہنا شروع کر دی کہ وہ اس دنیا سے چلے گئے، اگر وہ زندہ ہوتے وہ کئی طرح کی نعمتیں ان کو حاصل نہیں ہوئیں، اگر وہ ہوتے تو یہ نعمت بھی ان کو ملتی، یہ نعمت بھی حاصل کرتے، اور یہ بھی ملتا اور یوں بھی ملتا۔ یعنی جیسا کہ ہم
عموماً کہہ دیتے ہیں کہ یار یہ جوانی کا عالم چلا، اس نے دنیا کیا دیکھی ہے، اس نے کیا دیکھا، یہ اس طرح. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جاتا ہے، جو اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا وہ شہید نہیں ہے، اس کو مردہ مت کہو، بلکہ وہ اللہ کے حضور وہ زندہ ہے، لیکن تمہیں اس زندگی کا احساس نہیں ہے. اور آپ حضرات کے علم ہے کہ قرآن مجید کی دوسری آیت مبارکہ سورہ آل عمران کے اندر چوتھے پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہداء کے متعلق کیا فرمایا؟ فرمایا کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ کہ جو لوگ اللہ کے راہ میں شہید کر دیے گئے ان کو آپ مردہ مت تصور کریں، ان کو مردہ گمان بھی نہ کریں، بلکہ اللہ کے ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ان کو تو رزق دیا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کو جو درجات ملے ہیں، جو انعامات ملے ہیں، فرمایا کہ اس کے اوپر وہ بڑے ہی خوش ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم اور انعامات جو ان پر ہوئے ہیں اس پر وہ بہت فرحین بما آتاہم اللہ، جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا اس پر وہ بڑے خوش ہیں. وہ بڑے کیا ہیں؟ خوش ہیں. محترم سامعین کرام، آپ حضرات کے علم میں ہے کہ یہ زندگی ہے، یہ زندگی اور اس کی حیات ہے جس کو میں اور آپ محسوس کر رہے ہیں، اور ایک وہ حیات ہے جس کو حیات برزخی کہا جاتا ہے. مرنے کے بعد قبر کی جو زندگی ہے اس کی حیات برزخی اس کو کہا جاتا ہے. محترم سامعین کرام، حیات برزخی کے حوالے سے یہ بات ذہن نشین رکھیے گا کہ وہاں مرنے کے بعد قبر کے اندر سب سے اعلیٰ قسم کی جو حیات ہے وہ حضرات انبیاء علیہ السلام کی ہے. حضرات انبیاء علیہ السلام کی ہے، جن کے متعلق خود احادیث مبارکہ کے اندر یہ بات موجود ہے کہ ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء او کما قال علیہ السلام کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کے اوپر حرام قرار کر رکھا ہے کہ وہ حضرات انبیاء علیہ السلام کے جسم کو کھائے یا اس طریقے سے. یہی وجہ ہے کہ ان کی حضرات مفسرین کرام رحم اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے اندر زندگی آثار سب سے زیادہ ہیں کہ ان کے اس دنیا سے تشریف فرما ہونے کے بعد ان کی جو ازواج ہوتی ہیں ان کا کسی دوسرے کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا. جیسا کوئی ایک آدمی زندہ ہو اور اس کی بیوی ہو تو اس کا نکاح کسی دوسرے کے ساتھ نہیں ہو سکتا، ویسے ہی حضرات انبیاء علیہ السلام کی ازواج ہیں کہ ان کے اس دنیا سے تشریف فرما ہونے کے بعد ان کا نکاح نہیں ہو سکتا. وَلَا تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا، قرآن مجید کا ابدی یہ کیا حکم آ چکا ہے. اسی طریقے سے جس طرح ایک آدمی زندہ ہوتا ہے اور اس کی وراثت کو تقسیم نہیں کیا جاتا، یہی وجہ ہے کہ حضرات انبیاء علیہ السلام کی وراثت بھی اسی اصول کے تحت کیا ہے، ان کو تقسیم نہیں کیا جاتا، ان کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی. لا نحن معاشر الانبیاء لا نرث ولا نورث، نہ ہم کسی کے وارث بنتے ہیں نہ ہمارا کوئی وارث ہوتا، ہماری وراثت کیا تقسیم نہیں ہوتی. تو بہرحال حیات برزخیہ میں سب سے اعلیٰ قسم کی جو حیات ہے وہ حضرات انبیاء علیہ السلام کی ہے. اور اس کے بعد دوسرے نمبر پر اگر کسی کو یہ حیات کا کچھ درجہ حاصل ہے تو وہ یہ شہداء کو حاصل ہے. جیسا کہ ابھی بتایا قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو مردہ بھی نہیں کہنا اور ان کو اللہ تعالیٰ کے حضور کیا ہے، رزق دیا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور رزق دیا جاتا ہے. محترم سامعین کرام، اب ظاہر شہید کسے کہیں گے کہ جس کو یہ مراتب اور یہ انعامات اور یہ سب چیزیں حاصل ہیں. حضرات مفسرین کرام رحم اللہ فرماتے ہیں کہ احادیث کے اندر آتا ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بعض حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے سوال کیا. مختلف احادیث ہیں جن کا تمام کا لب لباب یہ ہے کہ کسی میں پوچھا گیا یا رسول اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی وہ ہے جو اس لیے جنگ کے اندر شہید ہوا، اس لیے جنگ کے اندر شریک ہوا کہ لوگ مجھے جناب والا وہ کہیں کہ بڑا پہلوان تھا، بڑا جناب کیا کہتے ہیں طاقتور تھا اور بڑا یوں تھا اور اس طریقے سے، یعنی اس کے متعلق اس کی تعریف کی جائے.
ٹھیک ہے نا. اور ایک آدمی وہ ہے جو اس مقصد کے لیے اللہ کی راہ میں وہ اس مقصد کے لیے لڑا تاکہ وطن کے لیے، عصبیت کے لیے، قومیت کے لیے لڑا. کوئی اس لیے لڑا تاکہ مجھے جناب اللہ کوئی مال غنیمت یا کوئی اس طرح میں، کوئی اس لیے لڑا کہ مجھے یہ مل جائے، اور کوئی اس طرح لڑا کہ اللہ تعالیٰ کا دین کیا ہو جائے، سر بلند ہو جائے، اور یہ اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے، اللہ کی رضا مجھے مل جائے. تو ان میں سے شہید کون سا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہید وہی ہے جو اللہ کی رضا کے لیے شہید ہوا ہے، اور دین کی آبیاری کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے اس نے اپنی جان کا نذرانہ کیا کر دیا، پیش کر دیا. اللہ کی راہ میں وہی شہید ہے. اور اسی شہید کے متعلق نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی اس قتال میں، لڑائی میں شریک ہوا اور اس کو زخم لگا، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں کہ کس کو اس کے راہ میں زخم لگا ہے. کیا مطلب کہ یہ اخلاص کے ساتھ شریک ہوا تھا یا نہیں ہوا؟ تو فرمایا کہ اس کو پھر جب قیامت والے دن جب وہ اٹھے گا تو اس کے جسم کے اندر عنبر اور خوشبو کی کیا ہے، مشک آ رہی ہوگی. اس کے خون کی جگہ سے وہ خوشبو کیا ہے، پھوٹ رہی ہوگی، خوشبو آ رہی ہوگی. تو یہ ان شہیدوں کے لیے ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں کیا ہے، شہید ہو جائے. ورنہ باقی عصبیت کے لیے، قومیت کے لیے، وطن پرستی کے لیے اور اس قسم کے شہید ہونے کے اور یا کسی اور مقصد کی، تو فرمایا کہ یہ شہید نہیں ہے. یہ کیا ہے، شہید نہیں ہے. شہید وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اور دین کی سربلندی اور آبیاری کے لیے کیا ہو جائے، شہید ہو جائے، تو اس کو شہید کہا گیا. اور محترم سامعین کرام، یہ سارے انعامات اور یہ اس شہید کے لیے جو اس طرح کا اللہ کے راہ میں اپنی جان کی بازی کیا ہے، لڑا دے. تو فرمایا کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٍ، کہ تم جو اللہ کے راہ میں قتل کر دیے جائیں ان کو تم شہید، ان کو تم مردہ مت کہو، ان کو تم مردہ مت کہو. لیکن یہ بات ذہن نشین رکھیے گا کہ جب وہ ظاہر ہے کہ ایک اس کا جسم مثال کے طور پر اس کا دھڑ الگ ہو گیا ہے، جسم الگ ہو گیا ہے، اس کے جسم کے اوپر تو وہ موت آ چکی ہے، ہم اس کو دفنائیں گے بھی، اس پر نماز جنازہ بھی پڑھی جائے گی، اس پر اور باقی جو مردہ کے جو احکامات ہیں وہ سارے کے سارے اس پر لاگو ہوں گے، حتیٰ کہ اس کے مرنے کے بعد اس کی بیوی عدت گزارنے کے بعد کسی دوسری جگہ نکاح کرنا چاہے تو وہ نکاح بھی کر سکتی ہے، اس کی جو وراثت ہے وہ بھی تقسیم ہوگی. لیکن وہ اس کو آخرت کے اندر جو برزخ کے اندر جو اس کو کیا کہتے ہیں حیات حاصل ہے، اس کا ہم یہاں پر ادراک نہیں کر سکتے، ہمیں اس کا شعور نہیں ہے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے، حضرت مسروق تابعی رحمہ اللہ نے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ قرآن مجید کی یہ جو آیت ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کو رزق دیا جاتا ہے. تو یہ کیا ہے؟ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم نے خود رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اس کے متعلق ہم نے سوال کیا کہ وہ کیسے زندہ ہے اور کیسے رزق دیا جاتا ہے. اور یہ تو فرمایا نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو شہداء ہیں ان کی جو ارواح ہے وہ سبز قسم کے پرندوں کے اندر ہے، ان کے پوٹوں میں ہے. اور فرمایا کہ وہ جو پرندے ہیں وہ جنت کے اندر عرش کے نیچے لٹکی ہوئی جو قندیلیں ہیں وہاں پر یہ جناب اللہ اپنا بسیرا کرتے ہیں، وہاں پر رہتے ہیں، اور پھر وہ جنت کے اندر جہاں چاہتے ہیں جاتے ہیں، چلتے ہیں، پھرتے ہیں، اڑتے ہیں، کھاتے ہیں، مزے کرتے ہیں. تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ان سے یہ سوال کریں گے کہ بھئی تمہیں کوئی چیز اور ضرورت ہے تو بتاؤ. وہ کہیں گے یا باری تعالیٰ ہمیں تو یہاں مزے لگی، ہماری تو یہاں موجیں ہیں، سب کچھ مل رہا ہے، ہمیں تو کسی چیز کی. پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سوال، بار بار یہ سوال ہوگا. تو فرماتے ہیں کہ وہ کہیں گے یار اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہم سے بار بار یہ پوچھتے رہیں گے، چلو ہم کوئی بات کر دیتے ہیں. تو پھر وہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ کہیں گے اے باری تعالیٰ ہمیں دوبارہ زندگی دے، واپس دنیا کے اندر بھیج دے، ہم دوبارہ دنیا کے اندر جائیں، پھر تم آپ کے جناب وہ کیا آپ کے دین کے لیے ہم شہید ہو جائیں، جان کی بازی لگائیں، پھر آئیں، پھر جائیں اس طریقے سے. لیکن چونکہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ وہاں آخرت پر جانے کے بعد، جنت میں جانے کے بعد وہاں سے واپسی چونکہ ممکن نہیں ہے، اس لیے ان کی اس بات کو قبول نہیں کیا جائے گا، اور وہ پھر اسی طریقے سے رہیں گے محترم سامعین اکرام، تو یہ شہداء کو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ کیا ہے، مقام اور مرتبہ ملیں گے۔ حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود شہادت کی تمنا کیا کرتے تھے۔ بخاری شریف کی حدیث، امام بخاری رحمہ اللہ نے حدیث مبارکہ کو نقل کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل، کہ میں آپ کی راہ میں شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں۔ یہ اس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تمنا کی ہے، لیکن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اب شہادت کا مرتبہ ملا یا نہیں ملا؟ حضرت عبداللہ بن مسعود یا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے، وہ فرماتے ہیں میں 10 مرتبہ قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو موت آئی ہے وہ شہادت کی موت ہے۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ اس طریقے سے کہ جب خیبر کے موقع پر نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایک یہودیہ خاتون، زینب نامی خاتون نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کیا دیا تھا؟ کوئی گوشت دیا تھا کھانے کے لیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک صحابی تھے حضرت برہ بن معرور رضی اللہ تعالیٰ، ان کا نام ذکر کیا جاتا ہے کہ وہ بھی ساتھ شریک تھے۔ انہوں نے جیسے ہی اس گوشت کا نوحہ لگایا تو وہ فوراً ادھر ہی تڑپ کر شہید ہو گئے، اور اتنی دیر میں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی لقمہ لے چکے تھے کہ وہ گوشت بول پڑا کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم میرے اندر زہر ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اگل دیا، لیکن وہ گوشت چونکہ زبان کے ساتھ لگ گیا اور وہ لعاب اندر چلا گیا تھا، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنا اندر کٹتا ہوا محسوس ہوا، اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری وقت میں یہ فرمایا تھا کہ عائشہ، وہ جو لوگوں نے، وہ آپ کی قوم نے یا کیا مجھے جو زہر دیا تھا نا، اب اس کا اثر میں محسوس کر رہا ہوں کہ اب میری رگیں اندر کٹتی ہوئی مجھے کیا ہو رہی ہیں، محسوس ہو رہی ہیں، وہ رگیں کٹتی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت اس زہر کا اثر روک لیا تھا، لیکن موت کے وقت اس زہر کے اثرات کیا ہے وہ ظاہر ہوئے۔ تو فرمایا کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی اس طریقے سے شہید کیے گئے ہیں، شہید ہوئے ہیں۔ تو بہرحال تو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود شہادت کی موت کی تمنا کی ہے، اور اس طریقے سے تو فرمایا بل احیاء ولکن لا تشعرون، یہ شہداء، یہ زندہ لیکن تمہیں شعور نہیں ہے۔ دیکھیں اب ہم ایک چیز کو محسوس کر رہے ہیں، یہ زندگی ہے، یہ روشنی ہے، یہ کھانے ہے، یہ سب چیزیں محسوس کریں، لیکن آخرت کے اندر کیا چیز ہے ہم اس کا ابھی احساس نہیں کر سکتے، یہ تو مرنے کے بعد پتہ چلے گا کیسے ہو۔ اب جیسے حدیث مبارکہ میں آتا ہے، جیسے قرآن مجید کی آیت مبارکہ کہ ان کو رزق دیا جائے، اب اگر مثال کے طور پر کسی شہید کی قبر کو کھیڑے تو ہمیں تو وہاں پر کوئی ایسا کوئی نظر نہیں آئے گا کون سے کھانے پڑے ہوئے ہیں، کہاں ٹیبل لگی ہوئی ہے، کس قسم کی نعمت مزے کر رہے ہیں، یا کہاں وہ پرندوں کی وہ ہے اور وہ جنت کی اڑ رہے ہیں، وہ نہیں ہے، ہم اس کا شعور ہی نہیں کر سکتے۔ ٹھیک، اس کا تو احساس، یا یہ تو مرنے کے بعد جو زندگی ہے اس کے وہاں پر جا کر کیا ہے پتہ چلے گا کیا ہے کیا نہیں ہے۔ جس طریقے سے انسان ایک خواب دیکھتا ہے، اب مثال کے طور پر خواب دیکھتا ہے، وہ کسی کو کہے گا کہ بھائی میں نے تو تمہارے ساتھ رات کو یہ بھی کیا، تم نے مجھے یہ بھی کہا، میں نے تمہارے ساتھ باتیں، تمہیں مجھے کھانا کھایا، مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہے، وہ بھی نہیں ہے۔ لیکن اب اس چیز کا احساس وہ جو جس بندے نے دیکھا ہے، جس پر گزر رہی ہے، اس کو محسوس ہو رہا ہے کہ یہ ہے اور یہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے اس کا احساس ابھی ہمیں نہیں، اس لیے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا بل احیاء ولکن لا تشعرون، زندہ ہے لیکن تمہیں اس کا ادراک نہیں ہے، تم اس کا شعور نہیں رکھتے، تمہیں اس کے متعلق کیا ہے پتہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی شہادت کی موت سے کیا ہمکنار فرمائے، اور ہمیں بھی اللہ کی راہ کے دین کے لیے مر مٹنے والا وہ جذبہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔